السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہوسٹ رستم اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹلیکچوئل رستم۔ ہم نے کورس کا آغاز کیا ہوا اسکولز اینڈ پرسپیکٹیوز ان سائیکالوجی۔ آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے ہیومنسٹک پرسپیکٹیو۔ ہیومنسٹک پرسپیکٹیو فوکس آن دا یونیکنیس آف ایچ انڈیویجول۔ جب انسانیت کا استحصال کیا جا رہا تھا، انسان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، جانور کہا جا رہا تھا، اس کے انکانشیس میں سیکسول ڈیزائرز ہیں، اس طرح کے اسکول آف تھاٹ پرسنالٹی تھیریز وضع کی جا رہی تھی اور منظر عام پر آ رہی تھی، تو اس وقت ابراہم میسلو اور کارل راجر جیسے سائیکولوجسٹ اٹھے اور انہوں نے ایک نئے دبستان فکر کو جنم دیا، ایک نئے اسکول آف تھاٹ کو جنم دیا۔ انہوں نے کہا انسان ایک یونیک کریچر ہے، اپنی سیلف امیج کے لیے وہ سروائیو کرتا ہے، اپنی اس کی ایک سیلف ایکچولائزیشن کا گول ہوتا ہے، اس کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں، ان کے لیے وہ تگدو کرتا ہے۔ آپ اس کو اتنا برا، اتنا اینیمل اور اتنا برا اور اس کی ڈارک سائڈ کیوں دکھا رہے ہیں؟ انسان کی پازیٹیو سائڈ بھی دکھائیں۔ تو یہ بیسیکلی سیلف ایکچولائزیشن، کچھ ہیومن جو پوٹینشیل ہوتے ہیں، کچھ نیڈز ہوتی ہیں، ان کو فلفل کرتا ہے، پھر دوسرے اسٹیج پر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلف امیج اس طرح کے کانسیپٹ دیتا ہے یہ اسکول آف تھاٹ۔ A humanistic perspective is an approach to psychology that emphasizes empathy and stresses the good in human behavior, focus on human potential and achievement, emphasizes that people are inherently good, and pays special attention to personal experiences and creativity, attributes human characteristics and actions to free will and an innate drive for the self-actualization. Humanistic psychologists believe that an individual's behavior is concentrated or connected to his inner feelings and self-image. انر فیلنگس اور سیلف امیج کی طرف بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، یہ اسکول آف تھاٹ کلیم کرتا ہے۔ دا ہیومنسٹک پرسپیکٹو سینٹرز آن دا ویو دیٹ ایچ پرسن از یونیک، ایوری پرسن آف دا ورلڈ از یونیک۔ آپ اسے برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اسکول آف تھاٹ کہہ رہا ہے۔ اینڈ انڈیویجول اینڈ ہیز دا فری ول ٹو چینج at any time in his or her life. The humanistic perspective suggests that we are each responsible for our own happiness and well-being as humans. We have the innate inborn capacity for self-actualization, which is our unique desire to achieve our highest potential as people. مین اس کے جو کنٹریبیوٹرز ہیں وہ ابراہم میسلو اور کارل راجرز ہیں۔ ہسٹوریکل کچھ روٹس ہیں یہاں پہ ہم وہ دیکھتے ہیں۔ ہیومنسٹک پرسپیکٹو ایمرجڈ ڈیورنگ 1950۔ سائیکو انالیسس اور جو بیہیویئرزم تھا، دونوں اسکول آف تھاٹ کے ریئیکشن میں یہ آیا تھا۔ سائیکو انالیسس واز فوکسڈ آن انڈرسٹینڈنگ دا انکانشیس موٹیویشنز دیٹ ڈرائیو بیہیویئر، وائل بیہیویئرزم اسٹڈی دا کنڈیشننگ پروسیس دیٹ پروڈیوس بیہیویئر۔ انفلوئنس came from early Greek philosophers who believed human beings were unique. Humanistic psychology was popularized after World War II and the Cold War. یہ جو کولڈ وار ہوئی تھی، ایک بہت بڑی، یہ جو سینٹرل ایشیا ہے، رشیا ہے، ترکمانستان، آذربائیجان اور افغانستان، پاکستان کے یہاں سے کچھ فریڈم فائٹرز، طالبان، اور انہوں نے امریکہ کی مدد سے ایک کولڈ وار ہوئی تھی رشیا کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں یہ بہت سارے اس کی جو سوویت یونین کی ریاستیں تھی وہ الگ ہو گئی تھیں، تو اس میں بہت سارے قتل کیے گئے۔ ورلڈ وار سیکنڈ سے آپ واقف ہیں، ہیروشیما ناگاساکی دنیا کا ایک نیوکلیر بلاسٹ ہوا، کتنے لوگ، ہٹلر نے کیا کیا، تو یہ ساری جو باتیں تھیں، انسان کو مارا جا رہا تھا۔ تو اس اسکول آف تھاٹ نے کلیم کیا بھائی انسان کو اتنا کیوں آپ اس کے ساتھ استحصال کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں؟ انسان کی اپنی ایک فری ول بھی ہے، انسان کی انسانیت بھی ہے، وہ ایک جینا چاہتا ہے، آپ اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اور اتنا ظلم، اور اس دور میں جب سائنس، نالج، فلسفہ، علوم، ٹیکنالوجی سب کچھ آ گئی ہے اور اس کے باوجود آپ ظلم کر رہے ہیں، تو یہ ہم کتابیں، علوم، ادارے، یونیورسٹی یہ کیوں ہیں؟ ان کو گرا دیں پھر اگر آپ نے انسان کو جانوروں کی طرح مارنا ہے۔ تو بیسیکلی اس نے انسان کی جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے باتیں کی اور ہیومن رائٹس پر بہت زیادہ کلیم کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہسٹوریکل ایراز ہیں، جیسے یہ اسکول آف تھاٹ ترتیب میں آیا، وہ یہاں پہ مینشن ہے۔ 43 میں ابراہم میسلو نے اپنی تھیوری دی تھی، تھیوری آف ہیومن موٹیویشن، سائیکولوجی کے ریویو میں یہ پبلش بھی ہوئی تھی۔ 51 میں کارل راجر نے اپنی کلائنٹ سینٹر تھراپی پبلش کروائی تھی اور ہیومنسٹک جو اپروچ ہے اس کو ہائی لائٹ کروایا۔ 61 میں جرنل آف ہیومنسٹک سائیکولوجی پبلش ہوا، اسٹیبلش ہوا۔ 1962 میں امریکن ایسوسیشن فار ہیومنسٹک سائیکولوجی شکل میں آئی۔ 71 میں ہیومنسٹک سائیکولوجی بیکمز این APA
ڈویژن، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ڈویژن بن گئی. اب اس کے جو کنٹریبیوٹرز ہیں ابراہم میسلو اور کارل روجرز، ان کے بارے میں جانتے ہیں انہوں نے کیا آئیڈیاز دیے. تو ابراہم میسلو جو ہیں یہ اسپریچول فادر آف ہیومنسٹک سائیکولوجی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں کچھ اس نے اسپریچولیٹی کی نیڈس بھی بتائی ہیں، اور یہ اسپریچولیٹی ایک یوں کہہ لیں جیسے انکانشیس والا آئیڈیا، اسی طرح کا یہ ایک آئیڈیا جسے میئر نہیں کیا جا سکتا، جو نظر نہیں آتا، لیکن یہ انسان کی تسکین، انسان کا سکون کے ساتھ اس کا ایک لنک ہوتا ہے. تو یہ اسپریچول فادر کنسیڈر کیے جاتے ہیں ہیومنسٹک سائیکولوجی میں. ابراہم میسلو was an American psychologist best known for creating Maslow's hierarchy, a theory of psychological health predicted on fulfilling innate human needs in priority, illuminating in self actualization. تو وہ جو نیڈز ہوتی ہیں وہ الٹیمیٹ کس کی طرف ریڈ آؤٹ کرتی ہیں؟ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف. تو یہ اس کا وہ پورا ایک اسٹرکچر ہے، پورا یہاں پہ ایک امیج کی شکل میں جیسے اس نے ترتیب دیے تھے، یہ نیچے سے اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں. فزیولوجیکل نیڈس، سب سے پہلے وہ جن نیڈس کی بات کرتا ہے وہ ہیں فزیولوجیکل نیڈس یا باڈیلی نیڈس، یوں کہہ لیں باڈیلی نیڈس یا بیسک نیڈس، بنیادی. ان کے بغیر اگر یہ نیڈس آپ کی پوری نہیں ہوتی تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، یوں کہہ لیں. بریدنگ، فوڈ، واٹر، سیکس، سلیپ، یہ ساری چیزیں بیسک نیڈس ہیں. اگر آپ سوئیں نا، ایک اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے 3-4 دن، اس سے زیادہ اگر آپ جاگتے ہیں تو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر آپ پانی نہیں پیتے، پانی کے بغیر زندگی ہے نہیں ہے. پانی تو بیسک یونٹ کرا دیا گیا لائف کا. فوڈ، کھانا اگر آپ نہ کھائیں تو ایک کیپیسٹی ہے، اس کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. سانس تو سب سے لو کیپیسٹی ہے اس کی. تو جب یہ نیڈس پوری ہو جاتی ہیں، یہ بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو دوسرا لیول آتا ہے نیڈس کا وہ ہے سیفٹی نیڈس. پھر انسان اپنے شیلٹر بناتا ہے، اپنے ڈریس پہنتا ہے، اور مختلف قسم کی سیفٹیز ہوتی ہیں اپنی پراپرٹی کے حوالے سے، اپنی ملکیت شو کرتا چیزوں کے حوالے سے. پھر اس کو ریاست بھی سیفٹی دیتی ہے، کچھ وہ اپنی سیفٹی خود کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سیکیورٹی آف باڈی، امپلائمنٹ، ریسورسز، موریلٹی، فیملی، ہیلتھ، پراپرٹی، یہ نیڈز آ جاتی ہیں. اس کے بعد جب یہ نیڈ پوری ہو جائے تو پھر نیکسٹ نیڈ جو میسلو کلیم کرتا ہے وہ ہے لو، بلانگنگنیس. دیکھیں یہ بھی بہت اہم نیڈ ہے. ہمارے یہ جو رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی، دوست، فرینڈ، بیوی، شوہر، بیٹے، تو یہ کیا ہیں؟ یہ سارے رشتے ہیں اور یہ انسان کی نیڈز ہیں. انسان کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا. انسان کا انسانوں کے ساتھ ملنا جلنا، اپنی ڈیزائرز، اپنی تھاٹس شیئر کرنا، ایکسپریس کرنا، بتانا، اس سے کیتھارسس ہوتے ہیں، سکون ملتا ہے اور بہت ساری مینٹل ایب نارمیلٹیز کا علاج ہو جاتا ہے. اور انسان اگر اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو کیا وہ وہاں پہ سروائیو کرے گا؟ نہیں. انسان نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، سوشلائزیشن ہونی ہے، اس کی نیڈز بھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ملنا گھلنا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے اس نے یہ والی نیڈز مینشن کی ہیں: فرینڈشپ، فیملی، سیکس اور انٹیمیسی. جیسا کہ ہم نے فرسٹ نیڈ میں یہ جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں اس میں اسٹڈی کیا، سیکس بیسک نیڈ ہے انسان کی. جب ایک وہ خاص ایج میں پہنچتا ہے، جب وہ بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کو سیکسول ڈیزائرز ہوتی ہیں. اب اس میں شادی کرنی ہوتی ہے کسی بھی ایک خاص پرسن کے ساتھ، تو یہ چیز نکاح اسلام میں بھی جائز ہے. اور یہ اگر آپ کی سیکسول نیڈس پوری نہیں ہوتی تو بہت سارے مینٹلی جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. اس کے بعد جو اسٹیم بھی ایک نیڈ ہے. جب لو والی نیڈ پوری ہو جائے تو پھر اسٹیم. اس میں سیلف اسٹیم، انسان کی اپنی ایک ذات ہوتی ہے، وہ عزت نفس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے. کانفیڈنس اس سے آتا ہے. اگر آپ کی سیلف اسٹیم مجروح ہو تو آپ کو کانفیڈنس نہیں آتا. اگر آپ کی سیلف اسٹیم مجروح نہ ہو، کسی بھی قسم کا اس میں داغ دھبا یا الزام تراشی نہ ہو، تو آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اچیومنٹس آپ حاصل کرتے ہیں. آپ کی خواہش ہوتی ہے جیسے میں لوگوں کی عزت کرتا ہوں وہ بھی میری ویسے ہی عزت کریں، ویسے ہی رسپیکٹ کریں. تو یہ سیلف اسٹیم میں آتا ہے. اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن، یہ الٹیمیٹ گول ہوتا ہے. ابراہم میسلو کہتا ہے کوئی بھی انڈیویجول جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک الٹیمیٹ گول ہوتا ہے سیلف ایکچولائزیشن. جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، یہ اسپیشلی 40 سے ابو یہ ایکچولائزیشن والا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے. تو یہ مختلف کلچرز میں مختلف اس کے اپنے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں. کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے. اب آپ ہمارے کلچر کی اگر بات کریں تو یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس ایج میں آ کے اسلامک جو
آئیڈیاز ہیں ان کی طرف چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے، روزے رکھنے اور اسلامی تعلیمات کو پروموٹ کرنا، ان کی پچھلی زندگی جو بھی ہو ان سے وہ ہار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل ایکچولائزیشن، اصل چیز جو ہے نا وہ نماز ہے، دین ہے، مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم ویسٹرن یورپین کلچر کی بات کریں تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کریٹیویٹی کرتے ہیں، اپنی کتابیں لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو ہم نے ریسرچ کی ہے وہ دنیا کے ساتھ شیئر کی جائے، تو اس ایج میں وہ مختلف تھیریز بلڈ کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ موریلٹی، کریٹیویٹی، پرابلم سالونگ، لیک آف پریجوڈائز، ایکسیپٹنس آف فیکٹس، تو یہ سارے اس میں آتے ہیں، اوکے۔ اس کے بعد جو کنٹریبیوٹرز ہیں، کار روجر میسلو کی جو یہ ہیرارکی ہے، اس میں جو سیلف ایکچولائزیشن والا کانسیپٹ ہے اس کو بہت انہوں نے ستائش دی، اور اسی کو لے کر آگے چلتے ہوئے انہوں نے اپنی وہ آئیڈیاز شیئر کیے۔ کار روجر was an American psychologist and among the founders of humanistic approach in psychology۔ ان کی سیلف ایکچولائزیشن کی یہاں پہ ڈیفینیشن موجود ہے: the organism has one basic tendency and striving to actualize, maintain and enhance the experiencing organism۔ اوکے، تو انہوں نے سیلف کانسیپٹ کا ایک آئیڈیا دیا تھا۔ سیلف کانسیپٹ از ہاؤ یو پرسیو یور بیہیویئر، ایبلٹیز اینڈ یونیک کریکٹرسٹکس۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں، اب میں خود کو ایسے پرسیو کر رہا ہوں، اگر میں خود کو خود ہی برا کہنے لگ جاؤں تو اس سے پھر کیا ہوگا، نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ اور اگر وہ یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ خود کو کوشش کریں کہ آپ ایک ایسا سیلف جو کانسیپٹ ہے وہ بلڈ کریں کہ آپ مثبت ہوں۔ اب یہ سیلف کانسیپٹ مثبت ہو یا اپنے آپ کو پازیٹیو لینا، یہ کیسے بلڈ ہوتا ہے، یہ آپ کا جو سوسائٹی آپ کو کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ سیلف کانسیپٹ کا آئیڈیا جو روجر نے دیا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی ذات کو کیسے پرسیو کرتے ہیں اور اپنی ذات کو کیسے جانتے ہیں، کیا آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اب یہ اچھے اور برے کا جو فرق ہے یہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے، بچپن میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا لوگ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، تو اس میں چار مزید اس کے نئے کنسیپٹ ہیں۔ ایک سیلف سکیما بنتا ہے، سکیما ہوتا ہے نالج کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے برین کے اندر، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری پارٹی کرپٹ ہے، اب یہ ساری پارٹی کرپٹ ہے، یہ آپ بنا لیتے ہیں، ایک اسکیما بنا دیتے ہیں، اپنے جو مائنڈ ہے اس میں ایک اسٹرکچر بنا لیتے ہیں نالج کا۔ تو ساری پارٹی کرپٹ ہے، اس بنیاد پر آپ انڈیویجول ڈفرینسز بھول جائیں گے، اس میں کتنے اچھے لوگ بھی ہیں جو کرپشن نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، لیکن آپ کہیں گے سارے کرپٹ ہیں، تو یہ کیا ہے، ایک سیلف سکیما۔ اسی بنیاد پر آپ اپنی ذات کے متعلق بھی ایک سکیما بنا لیتے ہیں۔ پاسٹ سیلف، ماضی میں جو آپ کی ذات تھی، کیا ایکسپیرینسز تھے، کیا کچھ کیا، اس سے آپ کا ایک سیلف کانسیپٹ بنتا ہے۔ پریزنٹ سیلف، موجودہ لوگ آپ کو کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس بنیاد پر ایک سیلف کانسیپٹ بنتا ہے۔ اور فیوچر میں آپ کیا کر سکتے ہیں، پاسبل جو آپ کے پریڈکشنز ہیں ان کی بنیاد پر آپ ایک سیلف کانسیپٹ بناتے ہیں، اوکے۔ سیلف کانسیپٹس جانتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں۔ Personality of a person revolve around the self concepts which we made childhood experiences evaluation by others۔ دوسروں کی جو ایویلویشن ہوتی ہے اس سے، یہ دو مین فیچرز ہیں جس کی وجہ سے سیلف کانسیپٹس بنتے ہیں۔ For a healthy growth of the personality of an individual he needs an environment which gives him۔ اب ہیلدی گروتھ کے لیے، ایک پرسنالٹی کی ہیلدی گروتھ کے لیے روجر کہتا ہے یہ تین فیکٹرز ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے جینونیس، اسے ایکسٹرنل فیکٹرز یعنی ماحول سے جہاں وہ رہتا ہے، سوسائٹی سے اسے جینونیس ملے، خالص پن ملے، کسی قسم کا دغا، فریب، دھوکہ، اس طرح کی چیزیں نہ ملیں۔ پازیٹیو ریگارڈز ملیں اسے، اچھے پازیٹیو خالص ریگارڈز ملیں، جو بھی وہ کام کرتا ہے اسے اپریشیٹ کیا جائے۔ جیسے بچپن میں بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو اسے کتنے پازیٹیو ریگارڈ ملتے ہیں، اسے چاکلیٹ ملتی ہے، اسے جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ تالیاں بجاتے ہیں، تو یہ پازیٹیو ریگارڈز ہوتے ہیں جو اسے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو امپیتھی ملے، یعنی وہ جو پرسنالٹی ہے جو بچہ ہے اس کو امپیتھی، ایکسیپٹنس ملے، محبت ملے، تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر ایک ہیلدی پرسنالٹی گروتھ کرتی ہے، اگر نہ ملیں تو پھر انہیلدی۔ دیز تھری فیکٹرز لیڈ ٹو سیلف ایکچولائزیشن۔ یہاں پہ ایک پکچرس کی مدد سے بھی یہاں پہ واضح ہو رہا ہے، سیلف امیج ہے اور سیلف ورتھ۔ ایک یہ بھی کنسیپٹ دیا تھا کہ آپ اپنی ذات کو کیسے ورتھ دیتے ہیں، آئی لو مائی سیلف اور آئی ہیٹ مائی سیلف۔ اگر آپ اپنی ذات کو ورتھ نہیں دے رہے تو ورتھ اس بنیاد پر دیتے ہیں جب سوسائٹی آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے، سوسائٹی پازیٹیو ریگارڈ دیتی ہے تو آپ بھی خود کو اچھا سمجھتے ہیں، اگر سوسائٹی پازیٹیو ریگارڈ نہیں دیتی تو آپ اپنی ذات کو اچھا نہیں سمجھتے، اوکے۔ یہاں پہ پازیٹیو ریگارڈس کریٹ سیلف ورتھ۔ اب اس میں
پازیٹیو ریگارڈز میں دو نئی سچویشنز ہوتی ہیں, ایک انکنڈیشنل ریگارڈز ہوتے ہیں اور دوسرے کنڈیشنل ریگارڈز ہوتے ہیں. انکنڈیشنل ریگارڈز وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی قسم کی کنڈیشن کے بغیر ہوتے ہیں. لیڈس ٹو ہیلدی پرسنالٹی, یعنی اگر ہم یوں بات کریں کہ ایک بچہ ہے اور وہ وہ بچہ پڑھے نہ پڑھے, اس کے اچھے مارکس آئیں یا نہ آئیں, اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے, یہ انکنڈیشنل ریگارڈز ہیں. تو یہ چیز ہیلدی پرسنالٹی کو لیڈ آؤٹ کرتی ہے, سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, سیلف کانفیڈنس آتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. ایکسپریس ہز فیلنگس, وہ اپنے جو فیلنگس ہیں, اپنی جو تھاٹس ہیں, ان کو ایزیلی ایکسپریس کر سکتا ہے. اور دوسرے کنڈیشنل ریگارڈز, اب وہی والدہ ہے, وہ اس بچے کو کہے کہ اگر تمہارے اچھے مارکس آتے ہیں, یعنی اچھے مارکس آتے ہیں تو پھر وہ اس سے محبت کرتی ہے, اگر اچھے مارکس نہیں آتے تو پھر اس کو ریگارڈ نہیں کرتی. تو یہ کیا ہے, یہ ان ہیلدی پرسنالٹی گروتھ کرتی ہے. اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ان کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ بہت لو ہوتی ہے, اور وہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, کبھی بھی وہ فیصلہ نہیں کر پاتے, کبھی بھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پاتے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتے, وہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ بھی سیلف کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک پکچر واضح ہے. سیلف امیج ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک آئیڈیل سیلف ہے. آئیڈیل سیلف میں آپ اپنے جو الٹیمیٹ آپ کے گولز ہوتے ہیں, اسمپشنز ہوتے ہیں, آپ کیسے کس کی طرح بننا چاہتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے, آپ کی عزت نفس ہوتی ہے. اب ایکولیبریم کا ایک کانسیپٹ دیتا ہے راجر, وہ کہتا ہے آئیڈیل امیج اور سیلف امیج جب ایکول ہوتے ہیں, آئیڈیل امیج اور سیلف امیج جب ایکول ہوتے ہیں تو پھر ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے جسے وہ اسٹیج کانگرنس کا نام دیتا ہے, اور ایکولیبریم کی سچویشن کریٹ کرنے کے نام سے منسوب کرتا ہے. فار اچیونگ سیلف ایکچولائزیشن, اے پرسن مسٹ بی ان ایکولیبریم ود ہز آئیڈیل سیلف اینڈ سیلف امیج. بہیویئر آف اے پرسن ڈیپینڈس اپون دا کنسسٹنسی آف دا آئیڈیل سیلف اینڈ سیلف امیج. تو یہ جو کانگرنس والا فنومنا اس کو سمجھتے ہیں, یہاں پہ دو نئی ٹرمینالوجیز ہیں, انکانگرنٹ اینڈ کانگرنٹ. تو انکانگرنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو دو دائرے نظر آ رہے ہیں, ایک میں سیلف امیج ہے اور دوسرے میں آئیڈیل سیلف ہے. تو یہ جو دائرے ہیں, یہ ان کے جو کنارے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ایکولیبریم کی سچویشن نہیں ہے. اور اگر آپ کنگرنٹ میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سیلف امیج بھی ہے اور آئیڈیل سیلف, یہ جو دائرے ہیں یہ آدھے آدھے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. تو اس سے واضح ہو رہا ہے یہ ایک ایکولیبریم کی سچویشن ہے جہاں پہ آئیڈیل سیلف اور سیلف امیج ایکول ہیں. تو یہ کنگرنٹ کی سٹیج ہے. اس سے پھر کیا ہوتی ہے, یہ الٹیمیٹ لیڈ آؤٹ کرتی ہے سیلف ایکچولائزیشن کو. اوکے, تو جب ایک بچہ ایک پرسنالٹی سیلف ایکچولائز ہو جاتی ہے, اس کو پازیٹیو ریگارڈز مل جاتے ہیں, سوسائٹی ایکسیپٹ کر لیتی ہے, تو اسے وہ فلی فنکشننگ پرسن کہتا ہے. اس میں یہ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, اوپن ٹو ایکسپیرینس, لیو ان پریزنٹ, وہ پاسٹ اپنے ماضی یا مستقبل میں نہیں رہتا, وہ پریزنٹ سچویشن میں رہتا ہے, اور وہ کریٹیو ہوتا ہے, ٹرسٹ فیلنگ ہوتا ہے, فلفلڈ ہوتا ہے, اور ہیپیلی لائف اسپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے کچھ میرٹس ہیں, کچھ پازیٹیو اسپیکٹس ہیں. شفٹیڈ دا فوکس آف بیہیویئر ٹو دا انڈیویجول ہول پرسن rather than the unconscious mind, genes, observable behavior, etc. Satisfy most people's ideas of what being human means because its values personal ideals and self-fulfillment. Qualitative data gives genuine insight and more holistic information into behavior, highlights the values of more individualistic and ideographic methods of study. Demerits ہیں کچھ یہاں پہ, unscientific subjective concept can't objectively measure self-actualization. Qualitative data is difficult to compare, ignores the unconscious mind. Behaviorism criticize کرتا ہے, human and animal behavior can be compared. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا, امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپ پورا ہوگا. فائنلی تھینکس.